السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہم عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت اور فضیلت پر بات کر رہے ہیں اور ان 10 دنوں میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا اسلامی سال جو ہے، ہمارا اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ جو ہے حج کا ہوتا ہے۔ پورا ایک سال گزر گیا اور ہمارے نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ پورا ایک سال گزر گیا، دیکھیں کہ ہم نے اس سال میں کون سے نیک اعمال کیے اور کون سے گناہ ہم سے سرزد ہوئے۔ اپنی نیکیوں پر، اپنے نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو نیک اعمال ہیں وہ قبول کریں، اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ہمارے لیے جو توبہ کا دروازہ ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو دیکھیں، بہت سے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اب اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ بنائیں کہ اگلے سال میں آپ نے، کیونکہ یہ ہمارا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام میں ہمارا جو ہے نئے سال کا آغاز ہو جانا ہے، تو اگلے سال ہم نے کون سے نیک اعمال اور زیادہ کرنے ہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا جو منصوبہ بنائیں کہ ہم نے اور کون سے نیک اعمال کرنے ہیں، اور پھر گناہوں کو ختم کرنے کا اور گناہوں کو کم کریں۔ ٹارگیٹ بنائیں کہ اگلے سال میں نے یہ گناہ بھی نہیں کرنا، میں نے یہ گناہ بھی نہیں کرنا، اور ابھی سے چھوڑیں ان گناہوں کو۔ ٹھیک ہے، یہ پریکٹس سٹارٹ کر دیں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور ان 10 دنوں کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیت ہے کہ والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 دن بہت 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 زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ رمضان کی آخری 10 راتیں اور حج کے جو پہلے 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہیں۔ ان 10 دنوں میں کون سے کام کیے جائیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے فرض میں جو لوگ کوتاہی ابھی تک برت رہے تھے تو وہ ایسا نہ کریں، اپنے فرضوں کو پوری طرح سے ان کو پورا کریں، اور اگر کوئی فرض نماز میں ابھی تک کوتاہی برت رہے تھے تو بالکل ایسا نہ کریں، اپنی فرض نماز میں کوتاہی نہ برتیں، اپنی فرض نمازوں کا بالکل صحیح سے اہتمام کریں۔ اور پھر اس کے بعد فرض کے بعد دوسری بات یہ ہے، پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حج کی استطاعت دی وہ لوگ حج کریں۔ اس کے علاوہ اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جو لوگ حج پر نہیں گئے تو ہمارے لیے بہت طرح طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں۔ تو نفلی عبادات کا اہتمام کریں، پہلے فرض پھر نفلی عبادت کا اہتمام کریں۔ نفلی عبادت میں تہجد آ جاتی ہے، نوافل جو ہیں وہ کثرت سے پڑھیں، اور اپنی جو زبان کو ہے فضول باتوں سے بچائیں، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں ہمیشہ۔ فضول باتیں جو ہیں ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، عام زندگی میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں اہتمام کریں کہ آپ نے کوئی فضول بات نہیں کرنی، سارا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں۔ پھر چیریٹی ہے کہ آپ، اگر آپ نے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایک بہترین اپارچونیٹی ہے، آپ ان 10 دنوں میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو پھر نفلی جو ہے وہ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ اس میں بہت زیادہ طریقے ہیں، بہت زیادہ راستے ہیں نفلی یہ جو صدقات و خیرات کے۔ کسی کے گھر راشن ڈلوا سکتے ہیں، کسی کو نئے کپڑے دلوا سکتے ہیں جو ضرورت مند لوگ ہیں، اور کوئی بھی چیز جس کی کسی کو ضرورت ہے اسے وہ مہیا کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سال یہ سوچیں کہ دیکھیں عید پر کیسا ہوتا ہے کہ ہم عید پر بہت دن پہلے ہی ہم عید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تیاری مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، ہم اپنے کپڑے بنواتے ہیں اور
3-4 جوڑے جو ہے ہم پہلے ہی جو ہے نا دے آتے ہیں سلوانے کے لیے، اور پھر میچنگ جولری اور میچنگ شوز اس کے ساتھ اور میک اپ اور یہ چیزیں. عید کی تیاری ہم اتنی کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کیا کرنی ہے؟ آخرت کے لیے بھی تو کچھ تیاری کرنی چاہیے نا. ہم نے یہ دنیا تو عارضی ہے، اور لیکن باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے. تو آخرت کی تیاری کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ نیک اعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے. تو اس دفعہ سوچیں کہ ہماری وجہ سے ہم دوسروں کی جو ضرورت مند لوگ ہیں، نیڈی پیپلز ہیں، تو ان کی جو زندگی میں ان کی عید جو ہے وہ کس طرح بہترین بنا سکتے ہیں، طرح طرح سے ہم ان کی جو ہے عید کو اسپیشل بنا سکتے ہیں. انہیں کپڑے دلوا کر، انہیں مختلف چیزیں ان کے لیے جو بھی انہیں پسند ہو، اور کھانے پینے کی چیزیں انہیں دے کر، اس طرح سے دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا سیکھیں. انشاء اللہ تعالیٰ پھر ہماری زندگی میں بھی خوشیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گی. تو یہ چیز جو ہونی چاہیے، آپ دوسروں کا جتنا خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیں گے. اور چیریٹی میں یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی ہم چیریٹی کی بات کرتے ہیں، بہت سے گھروں میں ایسا بھی ہے کہ کھانا بننے کے بعد اب اگر انہیں پسند نہیں آتا، یا پھر وہ کھا کے پیٹ فل ہو چکا ہے، اس کے بعد جو بچ گیا اس میں سے پھر وہ جو ہے اپنے ملازم لوگوں کو، یا پھر اپنے جو ہے دوسرے جو لوگ ضرورت مند ہیں انہیں پھر دے دیتے ہیں کہ اچھا انہیں دے دیں، بچ گیا. تو اگر وہ کھانا بناتے ہی ہم انہیں پہلے دے دیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ اپنے کبڈ میں آج دیکھیں ہمارے پاس کتنے بہترین جوڑے ہیں، کتنے بہترین بیگز ہیں جو ہم کیری کرتے ہیں. تو جب بھی ہم چیریٹی کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے اگر ہم نے دینا ہے تو بہترین اپنا جوڑا، اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ جوڑا نکالیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے. اور اپنا بیگ جو ہے بہترین بیگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے نکالیں. اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم نے اپنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جو اگر بدترین چیز دیں گے تو پھر ہمیں اجر کیسا ملے گا؟ اگر ہم اپنی بہترین چیز دیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی اتنا ہی ملے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی کبڈ کھولیں اور 2 جوڑے جو آپ نے پہننے نہ ہوں، جو آپ کو پسند نہ ہو، اس کا کلر نہ ٹھیک ہو، پھر وہ اس کی چیریٹی کریں. اور جو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کا جنہوں نے ارادہ کیا ہے، پھر وہ لوگ ان 10 دنوں میں ناخن نہ کاٹیں اور اپنے بال نہ کٹوائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نفلی روزوں میں یہ بھی ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. اس دن کے روزے کی بہت 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 زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور یہ ہے کہ پھر ہمارے جو 1 سال کے پچھلے سال کے جو گناہ ہیں نا وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے نا جس طرح پاکستان میں جن لوگوں نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے تو وہ اس ڈیٹ کے حساب سے، وہ سعودیہ کے حساب سے نہ رکھیں. یہاں پر ہم لوگوں نے اپنا جو ہے وہ اسلامی جو تاریخ ہے اس کو دیکھ کر ہم پھر وہ روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، نئی نئی صورتیں حفظ کریں. دیکھیں، ہم قرآن مجید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، پھر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو پھر اہتمام کریں کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں سٹارٹ کروں گا، اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ میں نے نیکسٹ ایئر تک یہ چیز اپنا جو ٹاسک ہو جانا چاہیے کہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تجوید کے ساتھ قرآن پاک. نئی نئی صورتیں حفظ کریں. قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا چاہیے. ترجمہ اور تفسیر پڑھنے اور سننے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، اور ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنے. دوسروں تک پھر قرآن کا پیغام پہنچانا چاہیے، اور اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. یہ دعوت جو ہے دین کی دعوت میں آ جاتا ہے. پھر حدیث پڑھیں، حدیث جو ہے وہ آگے بیان کریں اور ریفرنس کے ساتھ بیان کیا کریں حدیث. اور پھر ذکر اور دعا، تکبیرات، بالخصوص تکبیرات تشریق کو مقررہ ایام میں پڑھنا. گناہوں سے بچیں. بہت سارے گناہ ہم عام روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں ان گناہوں سے بچیں. اور عام روٹین میں بھی یہ ہماری جو ہے معمول ہونا چاہیے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر
اس چیز کا خیال رکھیں کہ کسی کی چگلی غیبت نہ کی جائے اور حسد نہ کیا جائے کسی سے۔ پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، عید کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھیں، اور پھر اگر آپ کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو ہے صلح کر لیں، اور پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے، ان کے پاؤں دبائیں، ان سے دعائیں لیں، وہ راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ماں باپ کی دعا ہے جو وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اچھا جی، کون کون سی باتوں سے بچنا ہے؟ بے مقصد باتوں اور بے مقصد جو کام ہے ان سے پرہیز کریں۔ دیکھیں سارا دن ہم سوشل میڈیا یوزر ہیں آج کل ہر انسان، تو سارا دن انسٹاگرام پہ اسکرولنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، فالتو کے کام جو ضرورت ہی نہیں ہے جن چیزوں کی، تو پھر ان کاموں سے بچیں، صدقہ خیرات کی کثرت کریں، زکوٰۃ پھر ادا کریں، کوئی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، والدین، بیوی، بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کریں۔ اس کے علاوہ خدمت خلق کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین کی تعلیم دیں، تبلیغ میں حصہ لیں، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا۔ پھر عید و قربانی تک بال اور ناخن نہ کاٹنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کے لیے پھر ہماری جو نیت ہے وہ مخلص ہونی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نیت دیکھتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کھانا اور ضرورت مندوں میں بھی تقسیم کریں، کوئی ایسا گھر جو ضرورت مند ہے، دور تک بھی ہے، اگر آپ کے مطلب بہت زیادہ دور بھی ہے تو تھوڑی سی دقت جو ہے وہ برداشت کر کے انہیں ادھر تک بھی گوشت پہنچائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو سال میں ایک دفعہ گوشت کھاتے ہیں، عید پر پھر انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اور پھر ایک حدیث ہے، زمانے کے 10 بہترین دن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور عظیم المرتبت ہو، لہٰذا اس 10 دنوں میں تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ تو یہ سارے کام تھے جو ہم نے کرنے ہیں ان 10 دنوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی زبان میں جو تلخی ہے اسے ختم کریں۔ ایک مسلمان جو ہے وہ اس کی یہ صفت ہوتی ہے، وہ دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو ٹارچر مت کریں، مینٹلی ٹارچر مت کریں، دوسروں پر کبھی بھی تنقید نہ کریں، اور دوسروں کی اصلاح کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے ان کی اصلاح کی جائے، اور آخرت کا سامان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لیے اکٹھا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھا کریں ہماری جو مقصد حیات کیا تھا، اور ہم جو ہیں وہ سارا دن اپنی زندگی کن کاموں میں گزار رہے ہیں، کیا یہ ہمارا مقصد حیات ہے؟ ہم اپنی مقصد حیات سے بہت دور ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنے مقصد حیات سے دور ہو جائیں گے تو پھر رسوائی ہے۔ آخرت کو ہمیشہ پہلے رکھا کریں، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ میرا یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کیا یہ میں یہ کام کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے یا نا خوش ہوں گے؟ پہلے اس چیز کا انجام رکھیں، اور پھر آپ یہ چیز سوچ کر کوئی بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور جو رمضان چلا گیا، لیکن رمضان والی کیفیت اپنے دل سے نہ جانے دیں۔ رمضان میں کیا کیفیت تھی؟ ہم سارا دن جو روزہ رکھتے تھے، اور سارا دن تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری فیملی جو ہے وہ ہم پر نظر رکھے کہ ہم پانی پی رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں، ہمارے دل میں یہی کیفیت ہوتی ہے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، بے شک ہم اکیلے بھی ہوں، ہمارے سامنے پانی پڑا ہو، فروٹس پڑے ہوں یا کوئی اور چیز پڑی ہو، ہم نہیں کھاتے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو رمضان والی کیفیت ہے صرف کھانے پینے میں نہیں، باقی پوری سال اپنے جو ہے نا اس دل میں یہ والی کیفیت برقرار رکھا کریں، ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کریں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے کام آپ کی فیملی آپ کو نہ دیکھ رہی ہو، آپ کے ماں باپ نہ آپ کو دیکھ رہے ہوں، آپ کے بہن بھائی نہ آپ کو دیکھ رہے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور ہر برے کام کرنے سے پہلے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور ہمیشہ نیکی کا ارادہ کیا کریں،
اور جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیل و اہمیت ہے. اگر جو خواتین جو ہیں اپنے وہ ڈیز کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو انہوں نے یقیناً نیت کی, اور جو لوگ معذور ہیں, جو بیمار ہیں, وہ نہیں رکھ سکتے, تو ان یقیناً اگر وہ صحت مند یا تندرست ہوتے تو وہ ضرور رکھتے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان جب مسلمان جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیتے ہیں, اور جب برائی کا ارادہ کرتے ہیں نا ایک مسلمان تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اس کی برائی نہیں لکھتے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے لیکن کی نہیں ہے. نیکی کا ارادہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے ارادہ کیا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کر بھی لے گا. تو یہ ہے کہ اگر آپ ان ڈیز کی وجہ سے اگر نہیں رکھ پا رہے روزے, ویسے تو یہ ہے کہ آپ اپنے روزوں کی قضا بھی رکھ سکتے ہیں ان دنوں میں, لیکن یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں, ضرور رکھیں. لیکن اگر آپ نہیں رکھ پا رہے تو پھر جو ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. دیکھیں عید کی تیاریاں ہم مختلف طریقوں سے کر لیتے ہیں, صفائیاں کر لیتے ہیں. تو یہ جو صفائیاں ہم گھروں کی صفائیاں کریں تو اپنے دلوں کو بھی صاف رکھیں, اپنے دلوں کو بغض, کینہ, حسد سے پاک اور صاف کر لیں. اگر ایسا دل میں آپ کی یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں. اور اگر ایسا نہیں کر پا رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں یہ چیز چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں کہ میرا دل ان تمام برائیوں سے پاک ہو جائے, یا اللہ تو میری مدد کر. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. گھروں کی صفائیاں بھی اگر ہم ضروری چیز سمجھتے ہیں تو ہمارے دلوں کا صاف ہونا زیادہ ضروری ہے, ہماری نیتوں میں خلوص شامل ہونا زیادہ ضروری ہے. تو اس چیز پر توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر, دین کے راستے پر استقامت دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.